آج کی سب سے بڑی خبر جی وہ نوٹیفیکیشن جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک اختلاط مچا ہوا تھا اور ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور کیا کیا افواہیں سازیں ہو رہی تھیں، وہ ساری دم توڑ گئیں. اور ہم نے جس طرح آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن آئے کل بھی آ سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے، 2-3 دن میں بھی آ سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپریشن ہیڈ کوارٹر بننا ہے اور وہ معاملہ جب حل ہوا تو پرائم منسٹر نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی. یہ سب سے بڑی خبر آج کی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. اس کے اندر اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پہ ہوگا. یہ سدھو صاحب کا جو ہے تو جناب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. بہت وارم ویلکم زبیر صاحب، فیصل ووٹا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. زبیر صاحب، یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب تو کوئی کنفیوژن نہیں رہی، حکومت بھی پورا کرے گی ٹرم اور عمران خان بھی شاید جیل میں اپنا ٹرم پورا ہی کریں گے؟ یور ٹیک زبیر صاحب. ایک تو پہلے ظاہر سی بات ہے یہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ظاہر ہے ایک ڈیلے میں پھر کنسپیریسی تھیوریز تو ہوتی ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کی تھی. مجھے پتا تھا ظاہر سی بات ہے جب 27ویں امینڈمنٹ آ گئی تھی اس میں جب تعین ہو چکا تھا کہ جی 5 سال کے لیے ہوگا اور کون سی پوزیشن ہوئے گی، تو آئی تھنک تھوڑا سا حکومت کی طرف سے ہی کوئی کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا. یہ کہنا کہ پرائم منسٹر لندن میں بیٹھے تھے، اس کو ڈیلے کرنا نہیں چاہیے تھا، بیکاز بہت سی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. انسرٹنٹی کبھی بھی ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. میں فرام اے فائنینشیل اکنامک اسٹینڈ پہ بات کروں گا کہ ان کے ملک میں یار کوئی چیز نارمل ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہر چیز میں ایک کنسپریسی شروع ہو جاتی ہے. اس کو ریموو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے 27ویں امینڈمنٹ اور 26-27 نومبر میں ایک ٹائم تھا، اس میں ہو جانا چاہیے تھا. جو اب ہو گیا وہ آج سے 10 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. اینی ویز مجھے نہیں پتا اس میں کیا کنفیوژن تھی. ٹھیک ہے، سو کلیئرٹی تو بالکل آ گئی تھی 27ویں امینڈمنٹ میں. آپ کا یہ سوال کہ جی وہ حکومت پورا کرے گی اب اپنے 5 سال جس کے تقریباً 2 سال ابھی، اور عمران خان جیل سینٹنس پورا کرے گا، حکومت جو ہے یہ کرے گی، یہ سوال تھا میرا. جی نہیں، پہلے میں حکومت کی بات کر لوں پھر عمران کی کر لوں گا. حکومت کا تو مجھے نہیں پتا کہ پورا کرے گی. جو جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی ابھی تک رہی ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے. وہ پنگا نہیں لیتے ہیں، وہ ہر چیز جو بھی ان کو آرڈر ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو وہ ایسے ہی چلیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اور تحریک انصاف کے عمران خان کے لیے کیا پیغام ہے؟ پورا کر لیں گے. جی تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے دیکھیں نا، مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی ہے. اگر تو کورٹ کچہری والے فیصلہ کریں گے تو وہ اندر ہی رہیں گے. اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگا نہیں ہوگا، نو ون کین سے ود سرٹنٹی کہ پاکستان میں پرسکون ہی رہیں گے حالات. کیا کوئی یہ کیا سسٹینیبل بھی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر اندر بند رہے اور حکومت صحیح چلے؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو حکومت تو رہے گی، لیکن کیا لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ لوگوں کے مسائل تو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں اپریل 2022 سے. اور تمام فیکٹس اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہی کی طرف آ چکی ہے. سو اب وہ اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت رہے گی اور عوام کے لیے مشکلات رہیں گی تو یہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ دس از اے گڈ سچویشن. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل بھائی، یہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن ہو گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں بطور آرمی چیف، اب ان کی ٹرم آبویسلی اب سے 5 سال کی سٹارٹ ہوگی. یہ بڑا بلو ہے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے بھی جو خاص سیاسی نظریے کے تحت چل رہے تھے، بہت پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور آبویسلی تحریک انصاف کے لیے بھی، میں تو بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں، کے لیے بھی ایک بلو ہے یہ نوٹیفیکیشن. ان کا 5 سال کا ٹینور کا اب سے سٹارٹ ہونا، ان کا چیف آف ڈیفنس فورسز بننا، یہ شہباز شریف حکومت کے لیے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کے عمران خان صاحب کے لیے کیا کانسیکوینسز ہیں اکارڈنگ ٹو یو؟ بہت شکریہ کامران شاہ صاحب، بہت بہت مبارک ہو سر. اللہ نے یہ بھی عزت رکھ لی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 72 گھنٹوں سے پہلے ہو جائے گا، تو اسے 48 گھنٹے ہوئے تھے تو وہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. تو پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے، دشمنوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، چاہے وہ بیرون ملک دشمن ہو، بارڈر کے پار ہوں یا بارڈر کے اندر ہوں. قیامت ہے، ان گٹر کے کیڑوں کے لیے بھی قیامت کا سماں ہے.
جو بہت زیادہ بیچارے پروپیگیٹ کر رہے تھے، جن کا اب ڈھول بجنا شروع ہوگا دبا کر. تو میرے حساب سے خوش آئین ہے پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی تھیں، اس کا اسباب اور وسیلہ ایف ایم تھے ہمارے فیلڈ مارشل، اور ان کو آگے اور عزت بڑھتی ہے. اب ان کے کانسیکوینسز کوآرڈینیشن کا کام سارے پروسیس کا چل رہا ہے دونوں کے لیے. سر اس کی کانسیکوینسز پاکستان کے لیے تو بہت پروگریسو ہے، اور اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد مزید ہوں گی. اور کیا کہتے ہیں، عمران خان کے لیے کیا ہے باقی ہمارا جو کام ہے؟ سر دیکھیں، عمران خان کے لیے سر اس اعلان میں تو کچھ نہیں. ان کی پارٹی کو بہت تکلیف ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ ڈیفالٹ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے ملک میں ایک عدم استحکام آ جائے، فوج کو لوگ گالیاں دیں، وہ جنگ ہار جائیں، وہ سب کچھ کریں. وہ کامیابی ہوتی رہی ہیں، اور اب مزید جو ان کے لیے ہے وہ بھی آگے آپ کو نظر آ جائے گا. اور جو ابھی تک ولولہ چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، وہ بیرون ملک چاہے ہوں چاہے اندر ہوں، ان کا بھی آپ دیکھ لیں گے. اب آج کے بعد چیزوں کو بہت ڈفرینٹلی دیکھیں گے. تھنگز آر گوئنگ ٹو موو ویری پازیٹیو، ویری پروگریسولی فار پاکستان انشاءاللہ. بہت تکلیف دہ ہے لوگوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے.